مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو بھائی فرمان کا پاکستان سے عقیدت برا سلام قبول ہو۔ آج پھر ایک تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری تمثیل کا نام ہے بیش قیمت موتی، اور ہمارا عنوان ہے خوش قسمت لوگ۔ میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 45ویں اور 46ویں آیت مقدسہ۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے، سیکھے، سکھائے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جی تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم نے ایک خوبصورت تمثیل یہاں پر دیکھی، موتیوں کی کافی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ موتی جو ہوتے ہیں، سپی آپ نے سنا ہوا ہے، سپیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو اپنے اوپر ایک خول بناتا ہے اور اس خول کے اندر پھر ایک موتی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ بناتا ہے، وہ جیسے بھی یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس طرح پرل کہا جاتا ہے انگلش میں موتی کو۔ سو میرے عزیزو، اور قیمتی جواہرات میں موتی جو ہیں، موتی بھی پائے جاتے ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر ہمیں کیا مثال مل رہی ہے، اور یہ موتی کون سا موتی ہے؟ یہ موتی کون سا موتی ہے جو اتنا ہی قیمتی ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا اور اس موتی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اس موتی کو اس نے قبول کر لیا اور اس موتی کو اس نے مول لیا، خرید لیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس جو ہے ہمیں سکھاتی ہے، اگر آپ متی کی انجیل اس کا دیکھتے ہیں 7واں باب، تو وہاں پر ایک آیت جو ہمیں اسے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ 7ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر جو پاک چیز ہے اس کی تشبیہ، اس کی علامت ایک کلام ہے، خدا کا مقدس کلام۔ اور جو موتی ہے، موتی سے بھی خداوند نے کلام کو تشبیہ دی ہے، کلام کے ساتھ اسے مشاورت اس کی رکھی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے ہم کاشفہ 21 باب کو آپ پڑھتے ہیں، اس کی غالباً 12ویں آیت ہے، وہاں پر اس شہر کا جو دروازہ ہے ایک موتی سے بنا ہوا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور یہ موتی کیا ہے؟ یہ موتی خدا کا کلام ہے۔ اسے اس جگہ مت بکھیریں جہاں اسے پاؤں میں روندا جائے۔ اور یہ عمدہ موتی وہ عقل مند شخص ہے جسے یہ موتی ملا، اور موتی اسے ہی ملتا ہے جو اس کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہے۔ لیکن آپ خوش قسمت لوگ ہیں، میں کہتا ہوں، جن کے پاس وہ عمدہ موتی، وہ کلام خود چل کر آ گیا۔ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ کو وہ مل گیا تو اسے سوروں کے آگے مت ڈالیں، ان لوگوں کے آگے وقت مت برباد کریں جو اس کو سمجھ نہیں سکتے،
بہت سارے ایسے ہیں جنہیں شاید الف بھی نہیں لکھنے آتا، اور آپ ان سے بحث کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو آپ کی بائبل بدل گئی ہے۔ وہاں پر مت ان موتیوں کو رکھیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو شرابیں پی کے، نشہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ کر کلام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کلام کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ درست حالت میں ہوں تب ان کے آگے کلام رکھیں، اور آپ بھی ان سے ایسے ہی بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ مت میرے عزیزو وقت برباد کریں، ان سادہ لوگوں کے پاس جائیں، ان عام لوگوں کے پاس جائیں، وہ کلام جو کلام سے دور ہیں انہیں کلام سکھائیں، ان تک لے جائیں۔ اور میرے عزیزو، جن کے پاس آیا اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ اس کا ضرور حساب دیں گے۔ سو ضرور ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آج ہم اس عمدہ موتی کو لے کے اپنی ان لانتوں کو، جھوٹ کو، نشے بازیوں کو، ہر قسم کی ان گنونی حرکتوں کو کیا ہم مول دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اور اس موتی کو اپناتے ہیں؟ جو اس موتی کو اپناتا ہے میرے عزیزو وہ خوشحال ہوتا ہے، زندگی کی نعمتیں اور برکتیں اس کی ہوتی ہیں۔ سو اس نئے سال میں اس موتی کو لیجیے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔